کچھ سوالوں کے جواب. روزے کی حالت میں سر کی مالش ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتی ہے. پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات کھانے کی کوئی چیز دیکھ کر منہ میں پانی بھر جاتا ہے، اگر یہ پانی گلے سے اندر چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. اگر کسی کو قے آ رہی ہے مگر وہ قے حلق سے واپس چلی جاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر وہ خود ایسا نہیں کر رہا تو نہیں ٹوٹے گا. کیا روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں جسم کے بال صاف کیے جائیں تو کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں مکروہ ہوتا. روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر جمع کر لے تو اس میں عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں یہ کہ عورت پہلی بات تو ہے کہ وہ نہ بھولے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ روزے سے نہیں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ ایک شخص بھول سکتا ہے، دو لوگ عموماً نہیں بھولتے. اور اگر ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا اور اس کو یاد ہی نہیں تو اس صورت میں دوسرے فریق پر کوئی کفارہ نہیں. سوال ہے مسواک کی بہت تاکید ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عام بازار میں جو مسواک ملتی ہے بہت سخت قسم کی ہوتی ہے. مسواک ساری سخت ہوتی ہے، اس لیے کہ درخت کی ٹہنی اگر آپ کاٹیں گے تو وہ بھی ایک طرح سے سختی ہوگی. اصل بات یہ کہ ہمیں چونکہ عادت نہیں، اس لیے ہمارے دانت عادی نہیں ہوتے اس کو چبانے اور نرم کرنے کے، جس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. کچھ عرصہ اگر آپ کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو دانت ہیں وہ ویسے بھی مضبوط ہوں گے، وہ چبانا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا. ایک تو ہماری غذائیں اب بلینڈر اور چاپر میں اتنی چاپ ہو گئی ہیں کہ ہماری دانتوں کی ایکسرسائز ویسے ہی نہیں رہی. پھر اوپر سے چاکلیٹس اور مٹھائیاں ایسی ہیں کہ جو ویسے ہی چبانے کی ضرورت نہیں، منہ میں ایسے ہی گھل جائیں. تو ایسی صورت میں جو دانتوں کی اصل ایکسرسائز، اور پھر آپ دیکھیں کہ دانتوں سے ریلیٹڈ ہے جسم کے باقی فنکشنز، تو جب دانتوں کی ایکسرسائز نہیں ہوتی تو اس کا پورے جسم کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. سوکھی مسواک کو آپ لا کے بھگو لیں، جب بھیگ جائے تو پھر اس کے بعد اس کو چبانا پڑتا ہے. ایک پراپر مسواک کے لیے کم از کم 15 منٹ لگتے ہیں. ہمارے پاس وہ 15 منٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا اسپیئر کر لیں کسی بھی طرح تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست قسم کی آپ چینج فیل کریں گے. میرے دانتوں سے خون نکلتا تھا، مسواک سے اللہ کے فضل سے بہت فرق پڑا، اور انشاءاللہ اور بھی فرق پڑے گا. آپ دیکھیں گے نہ صرف دانتوں سے خون نکلنا، اور بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. بات 334 میں آیا کہ حضور روزے میں صبح اور شام ہر وقت مسواک کرتے، تو کیا ہم مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں آپ نہ کیجیے. عام حالات میں بھی دن میں 5 مرتبہ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں. ایک تو بجٹ پہ اثر پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کے دانتوں کا جو ہے انیمل اس پہ بھی اثر پڑے گا، کیونکہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور کثرت سے کیمیکلز کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ. مسواک کو روئی کی طرح نرم رکھنے کا سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ استعمال کرنے کے بعد پیالی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھ دیں اور اس میں مسواک بھی ڈال دیں، اور جب بھی استعمال کرنی استعمال کر لیں. 1-2 دن بعد پانی چینج کرنا ضروری ہے. یہ اچھی تجویز ہے. اگر روزے کی حالت میں دانت سے خون نکل آئے تو اس سے روزے میں فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلا سوال ہے اگر کوئی ایک روزہ توڑے تو اس کے بدلے 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، اگر درمیان میں چھوڑ دیا تو پھر 2 ماہ مسلسل. عورتیں 2 ماہ مسلسل کیسے رکھ سکتی ہیں؟ واقعی نہیں رکھ سکتی، موج ہو گئی آپ کی. اتنے دن بیچ میں آپ گیپ دے دیں، اور اس کے بعد جس دن آپ نہائیں پھر اسی طرح شروع کر لیں جیسے رمضان میں آپ شروع کرتے ہیں. اگر یہ سزا یاد ہو تو کوئی شخص بھی ایسی حرکت جان بوجھ کے نہ کرے. انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جب میں کلاس 10th میں تھی، اسلام میں اس وقت میں بہت کمزور تھی تو اکثر روزہ توڑ دیتی، اور بھوک لگی ہوتی تھی تو کھانا کھا لیتی، اور مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ استغفار کرنے سے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ جی ہاں، اندازے سے اس کی قضا رکھ لیں اور ساتھ استغفار کریں. جب انسان کو علم نہیں تو پھر اس کی جو کفارہ ہے وہ استغفار ہی ہے. میرے بچے لندن جا رہے ہیں، صبح 10 بجے روانگی. اگر وہ روزہ رکھ کر روانہ ہو تو افطار کب کریں؟ پاکستان کے وقت کے مطابق دوران پرواز، یا لندن پہنچ کر وہاں کے وقت کے مطابق؟ وہاں پہنچ کر وہاں کے وقت کے مطابق، جب وہ سورج کو غروب ہوتا دیکھ لیں، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، کیونکہ نمازیں بھی اسی طرح ادا ہوتی ہیں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ روزہ نہ ہی رکھیں، کیونکہ یہاں سے جب اس طرف کی پرواز ہوگی تو میرا خیال ہے کافی طویل ہوگی، مشکل پیش آئے گی. میری بیٹی لاہور گئی، ریل کار میں روزہ رکھ کر روزہ چھوڑنے کا خیال ہی نہیں آیا کیونکہ روزے ٹھنڈے ہیں، سفر بھی آرام دہ. میرا خیال تھا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں، اس لیے روزہ نہ چھوڑے کہ بعد میں بھی رکھنے ہوتے ہیں. مگر میرے میاں کا خیال ہے کہ روزہ چھوڑنا سفر میں مستحب ہے، اس حدیث کے حوالے سے کہ ایک نوجوان شخص نے حضور سے کہا میں روزہ رکھ کر سفر کی استطاعت رکھتا ہوں. اس پر آپ نے کہا اگر تم روزہ چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سفر بہت شدید ہوگا، ورنہ بعض سفر ایسے بھی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا یا رکھا ہوا بھی تھا. اور ایک موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جو روزہ رکھے ہوتے نڈھال ہو کے لیٹ گئے، اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا وہ خدمت کرتے رہے، تو آپ نے فرمایا جو خدمت کرنے والے ہیں وہ آج سارا اجر لے گئے. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. لیکن قرآن پاک میں جہاں یہ آتا ہے وہاں ساتھ ہی آتا ہے نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے حالات دیکھ کر کہ کیا میں نبھا سکوں گا. اگر آپ سمجھتے کہ یہاں سے آدھے گھنٹے میں آپ لاہور کی فلائٹ لے کے پہنچ جائیں گے تو آپ کیوں چھوڑتے ہیں، آپ رکھیں.
اگلا سوال ہے، ایک جوان شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ باوجود کوشش کے نہیں رکھ سکتا اور وہ غریب بھی بہت ہے، بمشکل اپنے بچوں کو کھلا پلا سکتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ صحت مند ہو جائے تو روزہ کی قضا کر لے. یعنی ایک شخص جو جوان ہے، صحت مند ہے، لیکن کسی خاص وجہ سے وہ رمضان میں بیمار ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ رمضان میں روزے نہ رکھے، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں پورا کر لے. کیونکہ جو شخص صحت مند ہو اور بیمار ہو جائے، وقتی 1-2 دن کوئی بخار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا دوا لینے کی وجہ سے، ایسی صورت میں اس کا فدیہ نہیں ہوگا، اس کو لازماً روزے کی قضا رکھنی ہوگی.